الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. کائنات اللہ جل شانہ کے دست قدرت میں ہے اور ملک اس کے ہیں. جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. کسی کو عزت دے یا ذلت اس کا اپنا ایک قانون اور ایک انداز ہے. ہم سب اس بات پہ بڑے رنجیدہ بھی ہیں، فریاد کناں بھی ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کریم مسلمانوں کی حالت زار پہ رحم فرمائے اور کفر بھوکے بھیڑیے کی طرح روئے زمین پر مسلمانوں پر ہر جگہ ٹوٹ پڑا ہے. لیکن ہماری دعائیں، ہمارا درد، ہمارا دکھ، ہمارے ارادے برابر کیوں نہیں ہوتے؟ ہم نے کبھی یہ سوچنے کا تکلف کیا ہے کہ اتنی مخلوق خدا روئے زمین پر گڑ گڑا کر رو رو کر مسلمانوں کے حالت زار کے لیے اللہ کریم سے مدد کی اپیل کرتی ہے. یہ ساری دعائیں آخر کہاں جاتی ہیں؟ بے شک دنیا عالم اسباب ہے اور ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ تمام اسباب میں دعا سب سے بڑا سبب بن جاتی ہے. اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے میں کافر طاقت آگ میں پھینکتی ہے تو جلتے ہوئے درخت سرسبز ہو جاتے ہیں. آگ بجائے جلانے کے آرام دہ فضا میں اور باغ میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو وہاں تو ان کے علاوہ کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں تھا. جتنے لوگ جمع تھے وہ تو تماشا دیکھنے والے تھے، جلانے کے لیے جمع تھے. تو ایسا کیوں ہوا؟ اس واقعے کی تفسیر میں
مفسرین کرام نے جو حدیث نقل فرمائی ہیں ان میں یہاں تک ملتا ہے کہ جبرائیل امین تمام فرشتوں کی طرف سے بارگاہ الوہیت میں عرض گزار ہوئے کہ یا اللہ تیرے خلیل کو جو اس وقت اکیلے ہیں اور ایک ایسی طاقت جو اپنے خدا ہونے کی دعوے دار ہے، مخلوق ہونے کی باوجود اپنی خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھی ہے، وہ آگ میں پھینکنے پر تیار ہے اور میلوں تک آگ کا الاؤ جو ہے وہ جلایا گیا ہے، تو ہمیں اجازت دی جائے، فرشتوں کو اجازت دی جائے ہم ان کی مدد کو حاضر ہوں اور انہیں اس سے بچائیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کے لیے ان سے اجازت لے لو، ابراہیم سے ہی پوچھ لو، اگر وہ حکم دے تو ضرور مدد کرو۔ تو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری بات عرض گزاری تو انہوں نے فرمایا کہ جبرائیل امین کیا رب کریم خود دیکھ رہا ہے؟ جی دیکھ رہا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ فرمایا پھر تمہاری کیا ضرورت ہے؟ آگ بھی اس کی مخلوق ہے، میں بھی اس کا بندہ ہوں اور وہ خود سب کچھ دیکھ رہا ہے، پھر کسی تیسرے کی مداخلت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سبب تھا کہ وہ کلی طور پر متوجہ اللہ تھے، جینا مرنا نفع نقصان سب کچھ اللہ کے سپرد تھا۔ آگ بھی گلزار ہوگی۔ آج ہم دعائیں تو کرتے ہیں لیکن دنیا میں مسلمانوں کی 56 ریاستوں میں کہیں اسلام کا عمل دخل نہیں ہے۔ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے لیکن اس پر عمل مفقود ہے۔ نمازیں ادا ہوتی ہیں لیکن وہ اپنا اثر پیدا نہیں کرتی۔ قرآن کریم نے نماز کے بارے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کی عبادت بے حیائی سے اور برائی سے روک دیتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد بھر جاتی ہیں، بے شمار لوگ نماز ادا کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری نمازیں ہمارے کردار کی اصلاح کر رہی ہیں؟ کیا ہم عبادت کرنے کے بعد بے حیائی اور برائی سے باز آ جاتے ہیں؟ یعنی جو فوری نتیجہ حاصل ہونا چاہیے تھا، دعا تو ایک پھل ہے، درخت کا تنا پہلے ہوتا ہے، پھر اس کی شاخیں اور اس کے ڈال ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ چھوٹی شاخیں ہوتی ہیں، ان پہ پتے لگتے ہیں، پھول آتے ہیں، اس کے بعد پھل لگتا ہے۔ تو دعا جو ہے یہ تو عبادات کا پھل ہے، جیسے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا کہ دعا مخ العبادہ، عبادت کا حاصل ہے، دعا مغز ہے۔ تو پھل تو بہت بعد میں آتا ہے، پہلے تنا درخت کا بنتا ہے، اس کے ساتھ ڈال بنتے ہیں، اس کے ساتھ شاخیں بنتی ہیں، پھر پتے اور پھر پھول آتے ہیں۔ تو پہلا جو اثر ہے کہ جو بندہ سر بسجود ہو وہ مسجد سے باہر جائے تو وہ بندہ بدلا ہوا ہو کہ مسجد میں آنے سے پہلے کچھ اور تھا، مسجد سے نکلا تو کوئی اور آدمی ہے، اس سے پہلے سے بہتر ہے، بات سچی کرتا ہے، اس کا کردار اجلا ہو گیا ہے، وہ شفاف ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی 5 نمازوں کی تو فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کے گھر کے سامنے کوئی نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے،
تو کیا اس کے جسم پر کہیں کوئی میل کا اثر رہ جائے گا؟ اس کے یا رسول اللہ نہیں فرمایا. اسی طرح 5 وقت کی عبادت جو ہے وہ باطن کو اجلا کر دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے، شفاف کر دیتی ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ان لوگوں پر جو صاحب حیثیت ہوں، آنے جانے کے وسائل جن کے پاس ہوں، ان پر بھی زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. علاج معالجے کے پہلو میں ایک دوائی ہوتی ہے جسے زندگی بچانے کی دوا کا نام دیا جاتا ہے، لائف سیونگ ڈرگ. یعنی آخری علاج ہوتا ہے کہ وہ بندے کو صحت کی طرف لا سکے. اگر وہ بھی ناکام ہو جائے تو وہ بندہ لا علاج ہو جاتا ہے. وہ آخری دوا ہوتی ہے، کسی بھی مرض کی ایک آخری دوا ہوتی ہے جسے زندگی بچانے کی دوا کہتے ہیں، لائف سیونگ ڈرگ کہتے ہیں. حج اللہ کریم نے وہ آخری دوا رکھی ہے کہ ایک دفعہ جس کو نصیب ہو جائے اسے دوبارہ حج کی ضرورت باقی نہیں رہتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ حج کرنے والا حج سے فارغ ہو کر گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج دنیا میں پیدا ہوا ہو. اور توبہ کی قبولیت اور گناہوں سے پاک ہونے کا اندازہ زندگی میں کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ بڑا آسان سا میزان ہے کہ اللہ کریم جس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں یا جس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اسے گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور نیکی سے رغبت ہو جاتی ہے. اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ بھلائی کی طرف چل پڑتا ہے اور برائی سے اجتناب کرتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ بتقاضائے بشری کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ پیروں روتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے اللہ کے حضور. فرشتہ تو نہیں بنتا، انسان رہتا ہے، لیکن اس میں نیکی کی محبت غالب آ جاتی ہے اور برائی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یوں کہنے کو تو غالباً 45 لاکھ تعداد بتائی گئی حاجیوں کی، نصف کروڑ بنتا ہے. لیکن کیا ہمارے پاس کوئی مثال ہے کہ کتنے لوگ حج سے واپس آ کر بدل گئے، مختلف انسان بن گئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے غصے کا علاج دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کسی بات پہ سخت غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو. یعنی صرف وضو کرنے سے طبیعت میں سکون اور ٹھہراؤ آ جائے گا اور جو ایک حیوانیت اس پہ غالب آ رہی ہے وہ دور ہو جائے گی. یہاں ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم نمازیں ادا کرتے ہیں لیکن ہمارے کردار پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم حج کرتے ہیں، ہمارے کردار پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہم عملی زندگی میں مسلمانوں کی عملی زندگی اس وقت یہ ثابت کر رہی ہے کہ شاید خدا نخواستہ اسلام اس عہد میں قابل عمل ہی نہیں. اور یہ دلیل کفار دیتے ہیں کہ اگر قابل عمل ہے تو مسلمان اپناتے کیوں نہیں؟ کہ دنیا میں اتنی مسلمان حکومتیں ہیں اور اسلام کسی بھی جگہ کسی بھی ملک کا قانون یا ضابطہ نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم نے عملی زندگی میں، اپنے سیاسیات میں، اپنی
عدلیہ میں، اپنی معاشیات میں، اپنی اقدار میں، اخلاقیات میں کفر کی گود میں پناہ لی تو یقیناً اس پر وہی نتیجہ برآمد ہوگا جو ایک آدمی اگر کوئی صاف ستھرے پھل کھانے کی بجائے زہریلے پھل کھانے لگے، صحت دینے والے پھلوں کی بجائے ایسے پھل کھانا شروع کر دے جو بیمار کرتے ہیں، تو جو اس کی صحت کا حشر ہونا چاہیے، جو اس پر نتیجہ مرتب ہونا چاہیے، کفر کی گود میں پناہ لینے کا یہ پھل ہے کہ روئے زمین پر وسائل کے باوجود، مزے کی بات یہ ہے کہ زندگی کے وسائل کا میرے اندازے کے مطابق 80% مسلمانوں کے پاس ہے، اور مغرب کے اہل دانش جو اندازہ لگاتے ہیں وہ 47% بتاتے ہیں۔ اس میں ان کی وہ دلچسپی بھی شامل ہے کہ وہ مسلمانوں کو یہ نہیں بتانا چاہتے کہ زندگی کے سارے وسائل تو اللہ نے تمہارے قبضے میں دے رکھے۔ آپ دیکھیں زرخیز زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، خوبصورت پہاڑی علاقے، پھلدار جگہ مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، زیادہ جہاں جانور اور جہاں زیادہ گوشت اور کھال پائی جاتی ہے مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، زیادہ بندرگاہیں گرم پانیوں کی مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، تیل کے ذخیرے زیادہ مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، معدنیات کوئلے سے لے کر سونے اور ہیرے جواہرات تک زیادہ علاقے مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ زندگی کے سارے وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں اور مسلمان کافروں کی خیرات پہ گزارا کرتے ہیں۔ ان وسائل پہ غیر ملکی کمپنیاں قابض ہیں اور جو ان سے بچتا ہے وہ بطور خیرات مسلمانوں کو دے رہے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ قانون فطرت ہے کہ جب تک کوئی اپنے آپ میں تبدیلی نہیں لاتی، کوئی قوم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتی، اللہ کریم اس کے حالات تبدیل نہیں فرماتے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ عملاً ہم کفر کا ساتھ دیں اور دعویٰ مسلمانی کا کریں تو نتیجہ دعوے پر برآمد نہیں ہوگا، عمل پر برآمد ہوگا۔ ایک آدمی زہر کھاتا ہے اور لمبی زندگی کی دعا کرتا ہے تو اسے نصیب تو موت ہوگی، چونکہ اس کا عمل اسے موت کی طرف لے جا رہا ہے، وہ زہر کھا رہا ہے، وہ نتیجہ اس کے اس عمل پر مرتب ہوگا، اس کی بات پر مرتب نہیں ہوگا کہ زہر کھانے سے زندگی لمبی ہو جائے۔ فطرت کے اپنے قوانین ہیں اور ہماری باتوں سے وہ بدلے نہیں جا سکتے۔ قرآن حکیم نے بڑا سیدھا سا راستہ ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ وہ لوگ جنہیں نور ایمان نصیب ہوتا ہے، ہاجروا، مہاجر ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ ہجرت سے مراد نقل وطن ہے جو صحابہ کبار نے مکہ مکرمہ سے فرمائی، لیکن ہجرت سے مراد صرف زمینی ہجرت نہیں ہے، کردار کی ہجرت بھی ہے۔
کہ پہلے وہ جس جگہ کھڑا تھا، پہلے وہ جو اس کا کردار تھا، پہلے جس طرح اس کا عمل تھا، پہلے جس طرح اس کی سوچ تھی، وہ بدل جاتی ہے، وہ اس سے نکل جاتا ہے، اور پھر اس کی ساری کوشش اول و آخر اللہ کی راہ کے لیے ہوتی ہے۔ جاہدوا فی سبیل اللہ، اس کا ہر عمل جہاد بن جاتا ہے اللہ کی راہ میں، کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کے لیے سرگرم عمل ہو جاتا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کی مخلوق کے لیے انصاف کا طالب ہوتا ہے، اور اپنے مال سے اور اپنی جان سے بھرپور کوشش کرتا ہے کہ زمین پر امن ہو، عدل ہو، انصاف ہو، اور اللہ کا بنایا ہوا قانون ہی انصاف مہیا کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر دو ضابطے الگ الگ بنائے جائیں اور یہ کہا جائے کہ یہ دونوں انصاف دیتے ہیں، تو کوئی بھی صاحب عقل اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ جب دو طریقے الگ ہیں، ضابطے الگ ہیں، ان کی بنیاد الگ ہے، ان کے نتائج الگ ہے، طریقہ کار الگ ہے، تو دونوں انصاف کس طرح دے سکتے ہیں؟ دو میں سے ایک انصاف دینے والا ہوگا اور دوسرا غلط ہوگا۔ اب جب کہ اللہ نے ہمیں نور ایمان بخشا ہے، تو اپنے معاملات میں ہم اسلام کو نہیں لاتے اور کفر کی تقلید میں کافروں کے بنائے ہوئے ضابطے لاتے ہیں، زبان سے نہ صحیح، کیا ہمارے عمل سے اسلام کا انکار نہیں ٹپک رہا؟ یہ کیسے مسلمان ہیں ہم کہ جو سجدے بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن معیشت کافرانہ ہے، سیاست غیر اسلامی ہے، عدلیہ کے قوانین جزا و سزا غیر اسلامی ہے، شہادت کا قانون غیر اسلامی ہے، زندگی کا کوئی بھی ضابطہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ تو کیا ہم نے صرف اسلام کو محض چند عبادات کا مجموعہ سمجھ لیا ہے؟ حالانکہ عبادت کی حیثیت اسلام میں صرف اتنی ہے کہ وہ بندے میں استعداد پیدا کرتی ہے دین پر عمل کرنے کی۔ جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ایک ایسا جذبہ پیدا کرتی ہے کہ بندہ برائی سے اور بے حیائی سے باز آ جاتا ہے اور نیکی پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ یعنی عبادت باطن کو صاف کرتی ہے، دل کو صاف کرتی ہے، ضمیر کو صاف کرتی ہے، اور انسان جو دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر دنیا سے اپنے آپ کو منقطع کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنی گزارشات پیش کرتا ہے، رکوع و سجود کرتا ہے، اور عہد کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم سب صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد کے طلبگار ہیں، یہ سارے وعدے صرف جائے نماز تک رہ جاتے ہیں، اور جب جائے نماز سے اترتا ہے تو وہ بندہ وہ ساری بات بھول چکا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے اس وعدے پر بندہ قائم رہے اور اپنا جو وعدہ اس نے رب العالمین سے قائم کیا ہے اس پر رہے، تو فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، ایسے لوگوں کا اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام بھی ہے، اور اولئک هم الفائزون، ایسے ہی لوگ فاتح بھی ہیں، مراد کو پانے والے بھی ہیں، کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ نہ صرف دنیا میں کامیاب بلکہ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ فرمایا نہ صرف دنیا میں کامیاب بلکہ اللہ انہیں بشارت دیتے ہیں کہ وہ
اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے اور اس کی رضا کے مستحق ہوں گے، اور اللہ کی جنت ان کے لیے ہوگی جس میں بے حساب نعمتیں ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس سے بھی بڑے انعام اللہ کے پاس موجود ہیں۔ لیکن فرمایا ایک بات یاد رکھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ یا تمہارے بھائی بھی ایمان پر کفر سے محبت رکھتے ہوں ایمان کے مقابلے میں، تو ان سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ دنیا میں سب سے پہلا رشتہ باپ کا ہوتا ہے کہ جب کوئی ہوش سنبھالتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ روئے زمین پر بہترین انسان میرا باپ ہے، اور سب سے زیادہ اسی سے محبت کی امید رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا رشتہ بھائی کا ہوتا ہے جس پہ بندہ سب سے بڑا اعتماد کرتا ہے، باقی سارے رشتے اس کے بعد آتے ہیں۔ تو ان دونوں کو بنیاد بنایا کہ اگر سگا باپ بھی ہو، سگا بھائی بھی ہو، لیکن ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے، تم اس کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تم میں سے جو ایسوں کے ساتھ دوستی رکھے گا اللہ کے نزدیک وہ ظلم کرنے والا ہوگا۔ اب آپ اس اصول پہ غور فرمائیے اور دیکھیے کہ قرآن حکیم نے کتنی شدت سے کافر کی دوستی پہ جب علماء حق بحث کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا بھر کے کافروں سے ہم لڑائی مول لے لیں، مقصد یہ ہے کافر سے خرید و فروخت جائز ہے، کافر سے اس حد تک میل ملاقات جائز ہے جس حد تک وہ اسلام پر عمل کو متاثر نہ کرے۔ سادہ سا اصول ہے کہ ایسی دوستی کسی بھی کافر کے ساتھ جو اسلام پر عمل کرنے کو متاثر کرے وہ حرام ہے، اور اس حد تک دوستی بحیثیت انسان جہاں اسلامی قواعد و ضوابط متاثر نہ ہوتے ہوں وہ درست ہے۔ اگر کافر بھی بیمار ہے اس کا علاج کریں، وہ بھوکا پیاسا ہے اس کی مدد کریں، ضرورت مند ہے مدد کریں، انصاف کا خواستگار ہے اسے انصاف ملنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کافر سے اتنا تعلق ہو کہ اس کے اصول اسلامی اصولوں کو مٹا دیں اور اس کے اصول اپنا کر ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اگر ایسا کرو گے تو ایسا کرنے والے اللہ کے نزدیک ظالم ہوں۔ انفرادی طور پر تو اللہ کے شاید بے شمار بندے ہوں جو اس تعلق کو پسند نہیں کرتے، لیکن قومی سطح پر، سیاسی سطح پر، سرکاری سطح پر کوئی ایک حکومت نمونے کے طور پر بتائی جا سکتی ہے جس نے کافرانہ معیشت اختیار نہ کی ہو، جس کا نظام سودی نہ ہو پورے عالم اسلام میں۔ بے شمار لوگوں کے سینے درد سے بھر گئے ہیں، بے شمار دل دکھ سے تڑپ رہے ہیں، اور بے شمار لبوں پہ دعائیں ہیں اور بے شمار ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ دعا کا بھی قرینہ ہے، طریقہ ہے، سلیقہ ہے، اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا
اذا سالک عبادی انی فانی قریب، اے میرے حبیب جب میرا کوئی بندہ میرے بارے آپ سے پوچھے تو اسے بتا دیجئے کہ اس کے سب سے قریب میں، اس کی اپنی ذات کے سے بھی زیادہ اس کے قریب میں ہوں۔ وہ اپنے قریب خود بھی اتنا نہیں جتنا میں اس کے قریب ہوں، وہ اپنے آپ کو اس طرح نہیں جانتا جس طرح میں اس کو جانتا ہوں، جس طرح اس کے وجود کا ایک ایک ذرہ میرے دستے قدرت میں ہے، اور جس طرح میں وہاں موجود ہوں اس طرح وہ خود بھی موجود ہے۔ دوسری بات یہ بھی فرما دیجئے، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی میری بارگاہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، اجیب دعوت الداع، میں مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، رد نہیں کرتا، نظر انداز نہیں کرتا، قبول کرتا ہوں۔ عجیب بات ہے کہ وہ ہم سے، ہماری ذات سے زیادہ قریب بھی ہے، اور یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ میں دعا قبول کرتا ہوں۔ تو جو ہم دعائیں مانگ رہے ہیں وہ کہاں جا رہی ہیں؟ اس کے آگے فرمایا قبولیت دعا کا ایک چھوٹا سا ضابطہ اور بھی ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی تو میری بات قبول کرو۔ اگر تم مخلوق ہو کر، عاجز ہو کر، محتاج ہو کر میری بات نہیں مانتے ہو تو اپنی منوانے کی فکر میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تمہاری بات کی حیثیت کیا ہے؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لاؤ، میری بات، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات بھی مانو۔ جو اسلام اصل میں تو طریق حیات کا نام ہے، اسلام محض عقیدے کا نام نہیں ہے، بلکہ ائمہ کرام نے، جن میں چوٹی کے ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، ائمہ فقہ شامل ہے، یہ فرمایا ہے کہ عمل ہی ایمان ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو اس پہ پورے زور سے اصرار کرتے ہیں کہ ایمان دعوے کا نام نہیں ہے، ایمان عمل کا نام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کا یہ کہنا کہ میں ایمان قبول کرتا ہوں، آخر یہ بھی تو ایک عمل ہے، اسے مومن مانا جائے۔ لیکن اس بات سے وہ بھی انکار نہیں فرماتے کہ ایمان عمل کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان لایا تو یہ دعویٰ بھی ایک عمل ہے، لیکن ہر دعویٰ اپنے گواہوں کے ساتھ سچا یا جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اگر اس کے گواہ جھوٹے ہوں تو دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ دعویٰ ہے کہ میں ایمان لایا ہوں، اب گواہ ہے کہ جو چیز اللہ نے حرام کی میں اسے حرام سمجھتا ہوں، جو چیز اللہ نے حلال کی میں اسے حلال مانتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، حرام سے اجتناب کرتا ہوں، جو قانون اللہ نے بتایا ہے اس پر عمل کرتا ہوں، اور جو اللہ نے جہاں سے روک دیا ہے وہاں سے رک جا۔ یہ ہمارا کردار اس دعوے کا گواہ ہے۔ ہم بحیثیت قوم، حکمرانوں سے لے کر عام آدمی تک اپنے گواہوں کو دیکھیں، کیا ہمارے گواہ بھی ہمارے دعوے کی تائید کرتے ہیں؟ اور اگر سارے گواہ ہی تائید نہیں کرتے تو اس دعوے کی حیثیت کیا رہ جائے؟ میری ذاتی رائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نعرے، ہماری ریلیاں، ہمارے جلسے تباہ حال مسلمانوں کی اتنی مدد نہیں کر سکتے جتنی ہم توبہ کر لیں تو شاید ان کی زیادہ مدد ہو جائے۔ یہ ہمارا کردار ہے، میرا اور آپ کا عمل ہے، انفرادی سطح سے لے کر قومی سطح تک جو ہمارا کردار قرآن کے اور سنت کے خلاف ہے، یہ وہ کردار ہے
جس پر پھل لگ رہا ہے، جس میں بے شمار معصوم جانیں ضائع ہو رہی ہیں، بے شمار عزتیں لٹ رہی ہیں، بے شمار خواتین، بچے، بوڑھے، بے شمار جوان لقمہ اجل بن رہے ہیں، میری ذاتی رائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے ہم سب کو پورے خلوص سے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں، ان سے درگزر فرما، اور ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم تیرے بتائے ہوئے راستے اور تیرے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر پورے خلوص سے عمل کریں گے۔ اگر حکومتی نظام تبدیل نہیں ہوتا، نہ ہو، ہم اپنی ذات کو تو تبدیل کر سکتے، ہم اپنے آپ کو تو تبدیل کریں۔ کیا پتا وہ کریم کسی ایک ایسے بندے کی پرخلوص توبہ قبول فرما کر سارے مسلمانوں پر سے آزمائش دور فرما دے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بحمداللہ پوری قوت سے کافروں کے مقابلے میں جمے ہوئے ہیں، پوری طاقت سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ پراپوگنڈا کفر کا زیادہ ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ آدھے کٹے ہوئے دھڑ کے ساتھ معصوم بچے جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں، اگر ان پر بھی کوئی کیمرہ لگائے تو وہ فتح کا نشان بناتے ہیں۔ ایک جذبہ اعتماد علی اللہ کا جو عام آدمی میں ہے، ایک قوت اللہ پر بھروسے کی اور جہاد کی جو کفر کے اس دباؤ نے پیدا کر دی ہے، اللہ کرے وہ عام ہو، پورے عالم اسلام میں پھیلے اور ہر مسلمان ایک مجاہد، ایک غازی بن کر کھڑا ہو جائے۔ کفر کا یہ عفریت کہیں رکنے کا نام نہیں لے گا۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں، اور امریکہ کے افغانستان پر حملے کے وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ خود امریکی صدر نے اعتراف کیا ہے کہ یہ جو چھوٹی سی ریاست بن گئی تھی افغانستان میں، یہ تو دنیا سے ہماری تہذیب کو ختم کر دینے والی تھی۔ انہوں نے جو تہذیب اپنائی تھی، جو ضابطے اپنائے تھے، جو قوانین اپنائے تھے، جو طرز حکومت اپنایا تھا، وہ اتنا ہمارے طرز حکومت، ہمارے قوانین، ہمارے معاشی نظام سے اس طرح متصادم تھا اور اتنا مضبوط تھا کہ اگر یہ حکومت قائم رہتی تو پھر ہماری تہذیب کے لیے روئے زمین پر خطرہ بن جاتی۔ اس کے انگریزی کے الفاظ میں نے کئی دفعہ دہرائے ہیں کہ they were going to finish our culture around the globe، کہ یہ ہمارے جو اصول ہیں، ہمارے جسے ہم تہذیب کہتے ہیں، اسے روئے زمین سے ختم کر دینے والے تھے۔ اس لیے کہ دو چیزیں، روشنی اور تاریکی، آگ اور پانی، نور اور ظلمت، اسلام اور کفر بیک وقت ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ یہ چھوٹی سی ریاست اللہ کے نام پر بنی تھی، جس میں خلافت کا احیاء کیا گیا، جس کے سارے ضابطے قرآن اور سنت کے مطابق تھے، جس کا لکھا ہوا قانون تھا۔ مجھے ہمارے پاکستان کے ایک سفارتکار نے بتایا کہ ہرات کے گورنر سے ملاقات کے وقت میں بیٹھا تھا تو اس کے پاس ایک آدمی آیا، اور ان کے گورنر اور ان کے حکمران یا وزراء ہماری طرح نہیں تھے، عام آدمی تھے، عام لباس میں ہوتے تھے، ہر کوئی مل سکتا۔ تو وہ آدمی گورنر کا کلاس فیلو تھا، مدرسے میں ہم مکتب تھا، اور کعوہ منگوایا گیا۔ اس سے گورنر نے پوچھا کس لیے آئے ہو، تو اس نے بتایا کہ فلاں آدمی کو عدالت نے سزائے موت دی ہے اور اس کی اپیل آپ کے پاس آئی ہے، تو میں اس کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اس کے ساتھ اگر کچھ نرمی ہو سکے تو گورنر کا یہ معمولی بات ہے، بیٹھو قہوہ پیو۔
یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے جس کے لیے تم میرے پاس آئے ہو؟ جب کہوا پی چکے تو گورنر نے حکم دیا اپنے اس کو جو دفتری تھا کہ وہ فائل اس کی لے آؤ اور قرآن حکیم بھی لے آؤ۔ وہ فائل بھی لے آیا اور اللہ کی کتاب بھی لے آیا۔ تو گورنر نے کہا کہ دیکھو میرے بھائی، مجھے تم سے یہ امید نہیں ہے کہ تم مجھے اس کتاب کے خلاف کام کرنے کی رائے دو گے۔ یہ اس بندے کی فائل ہے، شہادتیں ہیں، اور یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے مطابق تم دیکھ لو اس کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے۔ اس نے کہا جی قرآن کے مطابق تو اس کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ اس نے کہا پھر مجھ سے یہ امید نہ رکھو کہ میں قرآن کے خلاف کروں، اس کے لیے تو تمہیں میرے پاس آنا نہیں چاہیے۔ یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ بات ہے، اور انشاءاللہ اسے امریکہ یا دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، نہ کر سکی ہے اور نہ کر سکے گی۔ افغانستان کو فتح کے دعووں کے باوجود ابھی تک وہاں مر رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، مریں گے انشاءاللہ، اور اسلامی ریاست پھر سے بنے گی۔ شکست کفر کی قسمت میں ہے۔ عراق میں بھی ابھی تک دعوے کر رہے ہیں، ابھی تک جنگ اپنے پورے جوش پہ شروع ہی نہیں ہوئی، چونکہ عراقیوں نے بہت خوبصورت انداز اپنایا اور انہوں نے صحرا میں یا باہر نکل کر لڑنے کی بجائے شہروں میں لڑنے کو ترجیح دی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ باہر کھلی فضا میں یہ صرف بم مارتے تھے، توپ خانہ اور ٹینک استعمال کرتے تھے۔ اب شہروں کے اندر گلیوں میں ٹینک گھس نہیں سکتے، اب انہیں خود جانا پڑتا ہے جہاں، اور جس گلی میں آنکھ ڈالتے ہیں آگے سے گولی استقبال کرتی ہے اور موت استقبال کرتی ہے۔ اور 2 دن دعویٰ کرتے رہے جی بغداد ایئرپورٹ پر ہمارا قبضہ ہو گیا، اور پھر اس کی تردید کر دی کہ نہیں وہ خبر غلط تھی، خود تردید کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ایئرپورٹ بھی شہر سے 10 میل باہر ہے۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں جن کو یہ گھیرے میں لے چکے ہیں، کسی ایک گاؤں پر آج تک قبضہ اندر نہیں داخل ہو سکے۔ شمالی علاقے سے جو موصل کی طرف بڑھ رہے تھے، میں آپ آج کی خبریں ابھی سن کر آ رہا تھا، خود ان کے جو خبریں دینے والے ہیں وہ چلا رہے تھے کہ بہت زیادہ وہاں سے ہمیں مدافعت آ رہی ہے اور بڑی سخت مدافعت ہو رہی ہے، اور پورے قوت سے وہ ہمیں آگے سے روک رہے ہیں۔ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اور کتنی جنگیں ہوں، کتنا فساد پھیلے اور کہاں تک جائے، انشاءاللہ غلبہ حق کا ہوگا۔ اسلام پھر سے انشاءاللہ روئے زمین پر سرخرو ہوگا اور اللہ کے بندوں کو نجات کا راستہ دکھائے گا، اللہ کے عذاب سے بچائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اتنے اسلام کے ساتھ نہیں ہیں جتنا ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ قرآن نے اسلام کو ایک حفاظتی قلعہ قرار دیا، فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو۔ ایک بندہ اگر اپنا سر مکان کے اندر کر لے اور اس کا دھڑ دروازے سے باہر ہو اور وہ کہے کہ مجھے اس مکان کی حفاظت حاصل ہے، تو وہ کیسے بچ سکے گا؟ قرآن نے اصول یہ دیا کہ سارے کے سارے اسلام کے اندر آ جاؤ، پھر اس میں موت بھی زندگی